سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال کرم نے کری تیرے صدقے تیرے کرم نے کری مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے رحمت نہیں ہے فقط ہم پر ان کی رحمت فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے غیر کا بھی خیال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے رکھا ہے کوئی کہتے نہ ان کو ہم جیسا کوئی کہتے نہ ان کو ہم جیسا یوں انہیں بے مثال رکھا ہے بے مثال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا جواب دیجئے ابھی تیاری ہے لبیک اسلامی سال یا قمری سال کو کیا کہتے ہیں اس کا جو ایک اور نام ہے نا وہ انشاءاللہ ہجری سال جواب درست ہے اچھا یہ ہجری سال کس نے جاری کیا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفان اقبال میاں والی سے. مرحبا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ کس نسبت سے جاری کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نسبت سے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا اس کا ایک نام یہ فاروق سال تو ویسے اتنا معروف نہیں ہے. ویسے ہجری سال جو ہے نا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا. اچھا شعر ہے وہ مکمل کرنا ہے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری پنجاب گجرات سے. 12 ماہ میں مکمل ہو چکا الحمدللہ. ماشاءاللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوک کریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. جواب درست ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے طرز میں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. قرآن شریف میں کل کتنی آیات سجدہ ہیں؟ جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلامی بھائی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہادت اتاری بنگلہ دیش سے کمیلا سے. ماشاءاللہ. میرے شیخ کے بارگاہ جو سوال جو ہوا وہ قرآن پاک میں آیت سجدہ 14 ہے. جواب درست ہے. کمیلا تو آپ تھے جب میں آیا تھا؟ کہاں گئے وہ بنگلہ دیش والے اسلام بھائی؟ مراد نگر. جی جو کمیلا کے ایک تھانہ مراد نگر. ہاں نہیں میں عرض کروں میں حاضر ہوا ہوں نا کمیلا. جی ڈھاکہ سے 2 گھنٹے. جی جی قریب ہے ڈھاکہ سے. جی جی. اچھا ایک شعر میں پڑھوں گا اس کا جو ہے نا وہ پہلا مصرعہ بتانا ہے اور ہے تھوڑا چلیں. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. جواب درست ہے. نعت خواہ اسلام بھائی. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. یہ شعر کن کا لکھا ہوا ہے؟
اب تو شاید نعت خواہ اسلام میں تو پہنچ گئے ہوں گے نا. السلام یہ کون سا علیکم کلام؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر طاری لاہور سے ایک ماہ اعتکاف کے لیے. ماشاء اللہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمہ کا ہے. جواب درست ہے. فیض ہے یا شہ تسنی نرالا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنی نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب درست ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ان کو ذرا دکھائیں مدنی چینل پہ. 53. جواب درست ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ 53. نام کیا اور عمر کیا ہے؟ عاطف. عمر 4 سال. ماشاءاللہ. کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، سورہ کافرون میں کتنی آیتیں ہیں؟ بزرگ اسلامی بھائی سے انشاءاللہ ان کا جواب لیتے ہیں. میرا نام محمد مختار احمد ہے، میں خانے وال سے آیا ہوں. سورہ کافرون میں 6 آیات ہیں. جواب درست ہے. اچھا، اس سورت کی جو ہے نا وہ ایک فضیلت بھی ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت حاصل ہوگی اور کیا چیز جو ہے نا وہ محفوظ ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل رضا طاری لاہور سے عرض ہوا ہوں 12 ماہ کے لیے. ماشاءاللہ. سورہ کافرون کی یہ فضیلت ہے کہ جو سوتے وقت اس کو پڑھے گا اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہوگا اور خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. لہذا یہ صورت ہمیں جو ہے نا وہ یاد ہونی چاہیے. اگر یاد نہیں بھی ہے تو آج کل تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تو ہوتا ہی ہے. خیر، موبائل کی وجہ یہ کہ قرآن پاک ہو نا، مصحف شریف، قرآن شریف کو لے کر بندہ یہ سورہ کافرون کی تلاوت کر لے اور پھر سو جائے، مدینے کی یادوں میں کھو جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ جواب بھی انشاءاللہ ہم بزرگ اسلامی بھائیوں سے لیں گے انشاءاللہ الکریم. اور ترتیب بھی بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان احمد اتاری ہے، لیاقت آباد کراچی سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. جمعۃ المبارک کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. بالکل. پہلے 4 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 فرض، پھر اس کے بعد 4 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں اور پھر اس کے بعد 2 نفل. جواب درست ہے. کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت
یہ کس مہینے میں جو ہے وہ ہوئی تھی اور کس تاریخ ہوئی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 شوال. جواب درست ہے. اچھا، ایک حدیث پاک ہے، لا نبی بعدی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں سب سے چھوٹے بچے سے مدینہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اذان ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اس کا معنی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا معنی میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ویسے مفہوم تو آپ کا درست ہے، اس میں ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یوں بول دیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ہر زمان سن لے یہ نوائے غادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. ہر زمان سن لے یہ نوائے غادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جو نا یہ عقیدہ، یہ فرض ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو ہے نا محمد الرسول اللہ، یہ جو ذات ہیں، یہ جو ہستی ہیں، یہ جو شخصیت ہیں، یہ جو شخص ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ فائنل ہے. یہ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے، یہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلے ہی یہ آ چکے ہیں، تو یہ نئے نبی نہیں ہے، پہلے سے ہی آ چکے ہیں یہ. مگر یہ کہ اب جب یہ آئیں گے تو اب یہ جو ہے وہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ قرآن شریف کی یہ تعلیم عام فرمائیں گے اور سنتیں عام فرمائیں گے. اللہ کریم ہمیں ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرمائے. تو یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. تو قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے کہ جسے ہر رات پڑھنے والے جو ہر رات جو پڑھے گا تو وہ کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حنیف بن اقبال التاری، جمشید روڈ سے تشریف لائیں. مرحبا. یہ سورت تشریف سورۃ الواقعہ ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معشوق اتاری ضلع میرپور خاص سے ان کا تعلق ہے. سوال موصول ہوا ہے، یہ کہنے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت شامل ہو جب امام رکوع میں ہو تو وہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے یا پہلے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھو، بعض کہتے ہیں سیدھا رکوع میں چلے جاؤ. درست طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہے گا، پھر ایک لمحہ ٹھہر جائے گا، ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہر جائے گا، پھر جو ہے نا وہ رکوع میں جائے گا. ہاتھ باندھنا اس میں ضروری نہیں. اب چونکہ قیام کرنا فرض ہے
تو تکبیر تحریمہ کہنا ہی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جو نا یہ بحالت قیام ہی کہی جائے گی۔ اب جیسے وہ اللہ اکبر کہے گا اور ایک لمحہ ٹھہر گیا تو یہ کہ اس کا قیام سمجھو ادا ہو گیا، اس کا تکبیر تحریمہ یہ جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے تو یہ دونوں ادا ہو گئی، دونوں چیزیں۔ اب یہ رکوع میں چلا جائے تو انشاءاللہ الکریم اسے وہ پوری رکعت مل جائے گی۔ محمد انصر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح پیدا کریں؟ نماز میں بہت سے وسوسے آتے ہیں، اس سے کس طرح نجات حاصل ہو اور خشوع و خضوع کس طرح لے کر آئے؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ اب اگر یہ ہے کہ بندہ نماز یعنی یہ کہ اس کو روکنے میں کیا کہتے ہیں وہ مایوس ہو گیا ہے، مایوس تو نہیں یعنی اس سے جو وہ کیا فیل ہو گیا روکنے سے، اب یہ کیا کرتا ہے اس بندے کو الجھا دیتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کئی اس کے طریقے ہیں، یا تو یہ کہ بعض اوقات بندے کو نماز میں جو نا بھولی ہوئی چیزیں یاد آئیں گی، بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا پلان بنا رہا ہوگا نماز میں، تو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے دیکھیں کہ مستحبات جو ہے نا اس پر یہ کرے، جیسے خشوع حاصل کرنے کے لیے خضوع حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کہ قیام میں سجدہ گاہ کے جہاں پیشانی جمے گی نا وہاں پہ نظر رکھے، رکوع میں قدم کی جو پشت ہے جو بھار ہے اس پہ نظر رکھے، سجدے میں ناک کو دیکھے، اچھا کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، تشہد میں جو ہے وہ اپنی گود میں دیکھے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ الکریم اس کی توجہ جو ہے نا وہ کچھ بہتر رہے گی۔ مزید یہ کہ جیسے امام صاحب قرات کر رہے ہیں جماعت میں ہیں، یہ شخص جماعت میں ہے تو جو قرات کی جا رہی ہے وہ سنیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا غور کر لے، یہ مغرب عشاء اور فجر بھی ممکن ہے، یہ غور کر لے کہ امام صاحب نے جو نا کون سی صورت پڑھی تھی، یہ غور کرے سو یاد نہیں ہوگا نا امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور آخری رکعت میں کیا پڑھا تھا دوسری رکعت میں، تو پھر جو ہے نا یہ سمجھ جائے کہ میرا دماغ کہاں تھا۔ جب میں اپنا بچپن کا بتاؤں نا، جب میں چھوٹا تھا تو یوں جماعت سے پڑھتا تھا نماز، تو بعض اوقات جو نا میں یوں پوچھ لیتا تھا بعضوں سے کہ ہاں بھائی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، وہ آئیں بائیں شائیں کرے نا، بھائی پہلی رکعت میں یہ پڑھا تو دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا۔ تو خیر ہر کوئی یہ نہ کرے، اب میں ذرا کہ میرا بچپنا تھا، تو خیر ہمیں چاہیے کہ بالکل ہم تن گوش رہیں، توجہ رہے اور توجہ سے جو قراءت سنیں۔ اب یہ کہ جو ظہر اور عصر ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ اس میں کیا ہے کہ بندہ توجہ اس پہ رکھے، چونکہ اس پہ قراءت جو ہے وہ سری ہوتی ہے نا، جہری نہیں ہوتی، تو اس میں وہی کہ قیام میں جو ہے وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے مین قیامی میں سجدہ گاہ پہ یہ نظر جمائے رکھے، جب سجدہ گاہ پہ دیکھتا رہے گا تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کہیں ہوں اور میں ہوں نماز ہی میں ہوں، تو یوں بندے کی توجہ رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے کہ فیضان نماز جو کتاب ہے نا میرے سنت کی، وہ کتاب پڑھ لی جائے، اور اس میں دیکھیں کہ بزرگوں کے واقعات کیا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے اسلاف تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور بعض کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، وہ ہر نماز کو وہ اس طرح پڑھتے تھے۔ تو خیر انہی کا حصہ تھا، اللہ کریم ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے ان کے صدقے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Meno Muhammad magilta jo watunus anu sawal han ki misto saat beogar Mr. Beog bain khache dosto saat beogar khache bog bain to tan anu ma ja ke dosto saat beogai ke moro khayal shuru kin ان سے بارہ رہنمائی تھے۔ ان کا نام حماد ہے اور ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، جب ہم دوست بنائیں تو ان میں کن کن خصوصیات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ہاں یہ سوال جو نا یہ بہت زبردست سوال ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جو دیکھا جائے تو سوسائٹی جو نا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، دوست بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب دوست اگر اچھا ہوگا نا، دوست اگر نمازی ہوگا
اب کیا ہے یہ بھی جو وہ نماز کے لیے جائے گا. دوست اگر رمضان میں روزہ رکھتا ہوگا تو یہ بھی رمضان شریف میں روزہ رکھے گا. دوست اگر ذکر و درود کرنے والا ہوگا, درود و سلام پڑھنے والا ہوگا تو یہ بھی درود و سلام پڑھے گا. دوست کی اگر اچھی عادتیں ہوں گی تو اس میں بھی اچھی عادتیں آئیں گی. اب اگر خدا نخواستہ دوست اگر برا ہے تو اب چونکہ وہ جب برا دوست ہے تو یوں پھر بندہ جو نا برائی کی طرف کھنچتا جاتا ہے. اور الصحبت و مؤثرہ کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے, اب چاہے صحبت اچھی ہو یا پھر بری ہو. اگر بندہ عطر کی دکان میں جائے اور یہ ذہن بنائے کہ میرے کپڑوں سے جو نا خوشبو نہ آئے, تو یہ نہ چاہتے ہوئے جب باہر نکلے گا نا تو لوگوں کو خوشبو آئے گی, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو نا عطر کی دکان سے آ رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی کوئلے کی کان میں جائے اور یہ سوچ کر جائے اور یہ سوچ کر نکلے گا بس میرے کپڑے کالے نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوئلے کی کان میں گیا ہوں, خیر کچھ بھی کر لے پتہ چل جائے گا لوگوں کو جیسے وہ نکلے گا کہ بھائی کوئلے کی کان سے نکلے, چونکہ وہ کالک آ ہی جاتی ہے. تو اسی طرح صحبت جو ہے نا وہ اچھی ہو یا بری وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. جب بعض اوقات جو نا شیطان یوں وسوسہ دیتا ہے بعضوں کو کہ نہیں میں بڑا مضبوط ہوں, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اگر یہ خیال آئے نا تو اب چونکہ پھر ایسا بندہ کیا کرتا ہے, وہ ہر ایک کو سنتا بھی ہے, ہر ایک کی دوستی بھی رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے. تو ایسا بندہ جو بہت جلدی پھر بہک بھی جاتا ہے. کیونکہ جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا سمجھو کہ اس نے جو نا وہ بہت بڑے دھوکے باز پہ بھروسہ کیا. اور یہ کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا سمجھو کہ اس نے بہت بڑے دھوکے باز پہ اس نے بھروسہ کیا. تو لہٰذا اپنے نفس پر بھروسہ نہ رکھیں اور بھروسہ رکھیں اللہ و رسول پر. اللہ پر ہمارا ایمان ہے, اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے, اس کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے, اور اس کے جو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ان سب پر ہمارا ایمان ہے, اور فرشتوں پر ایمان ہے. ایمان کا ماننا یہ کہ اللہ ہے, اس کے نبی ہیں, یعنی یقین کرنا. تو خیر بندے کو چاہیے کہ جب بھی دوستی اگر کر رہا ہے تو اس کے اخلاقیات دیکھ لے, اس کے معاملات دیکھ لے, اس کے مسجد میں آنے جانے کے معاملات دیکھ لے, تو یوں پر دیکھ کر دوستی کرے. جب اچھا دوست ہوگا تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی اچھا ہی بنے گا. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. اگر دوستی کرنی ہے تو دعوت اسلامی سے آپ دوستی کر لیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کے تحت جو قافلے سفر کرتے ہیں ان قافلوں میں سفر کیجیے. روزانہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے ان میں آپ شرکت کیجیے. تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی صحبت ملے گی اور انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. چونکہ یہاں کیا ہے دعوت اسلامی میں آپ کو اچھی صحبت ملے گی اور اچھی معلومات بھی ملے گی, نیکیوں کی رغبت بھی ملے گی, نیکیوں کی پہچان بھی ملے گی, اور کیا کیا نیک کام ہے وہ بھی پتہ چلیں گے, اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کی بھی معلومات ہوگی, گناہوں کی بھی معلومات ہوگی. جب گناہوں کی معلومات ہوگی تبھی بندہ اس سے بچے گا نا. تو یوں گناہوں کا جاننا بھی ضروری ہے. بعض گناہوں کا جاننا فرض ہے کہ جب تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, جیسے غیبت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا. تو بعض گناہوں کا جاننا فرض ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ باطنی بیماریوں کی معلومات یہ مطالعہ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر السنت پر کاتب العالیہ کی تحریر کردہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان نماز, جس کا بھی خلیفہ امیر السنت نے تذکرہ بھی فرمایا, اس کے 600 صفحات ہیں اور 1300 روپے قیمت پر یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں 8 روزہ تراویح پڑھ لی ہو, اس کے بعد بقیہ دن میں تراویح کس طرح پڑھی جائے؟ بقیہ جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں وہیں رک کے مسجد میں وہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا اچھا 8 روزہ, ہاں نہیں بقیہ تراویح تو پھر بھی پڑھنی ہی پڑے گی. اب یہ ہے کہ ان کی اس سنت پر عمل ہو گیا, قرآن پاک تو سن لیا, مگر یہ کہ بقیہ تراویح جو نا روزانہ 20 رکعتیں پڑھنی ہوگی, اور یہ سنت مؤکدہ ہے. تو بعض اوقات ہوتے ہیں نا, بعض جگہ 5 روزہ ہوتی ہے, 8 روزہ, 10 روزہ, 15 روزہ. ہاں تو وہ شاید یوں ہو کہ بھائی پورا قرآن تو ہم نے سن لیا, اب بقیہ جو ہے نا وہ نہ پڑھے.
بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے مجھے یاد ہے کنزل ایمان مسجد میں جو ہے وہ نیچے 27 روزہ ہوتی تھی اور اوپر جو ہے وہ 10 روزہ ہوتی تھی یا 7 روزہ. تو پھر بھی جو نا اس کے بعد پھر وہ جماعت ہوتی تھی تراویح کی. جی بالکل بالکل. اب جیسے کیا ہے کہ جیسے یہاں فضا مدینہ 27 روزہ ہوتی ہے تراویح, تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ 2 یا 3 دن تراویح ہوتی ہے اور یہ سنت ہے, اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. لہذا 8 روزہ پڑھیں, 1 روزہ پڑھیں یا 3 روزہ پڑھیں, تراویح جو ہے وہ پورے مہینے ادا کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. اور یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ رمضان میں یہ 20 رکعتیں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. عام دنوں میں کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا, ہر شخص 20 رکعتیں ذرا پڑھے. یہ دیکھیں رمضان کی برکت ہے. تو ہمیں جو ہے وہ چونکہ یہ تراویح سنت ہے نا, تو ہمیں یہ چھوڑنی نہیں چاہیے. فیضان رمضان جو میرے سنت کی کتابیں, فیضان سنت کے باب, اس میں ایک باب ہے فیضان تراویح, تو یہ پڑھنے جیسا ہے. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اور رغبت ہوگی, شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام عبد الرحان ہے اور میرا سوال ہے, ہمارا کام ہے ٹیلر کا, تو بعض کسٹمر لے کر آتے ہیں کپڑا, تو ہم کٹنگ کرتے ہیں, ہمارے پاس بچ جاتا ہے, تو وہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو یہ کپڑا بچا نا مالک کو دے دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ بعض جو ہے نا وہ ایسے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں, میں ان کپڑوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل چھوٹے پیس ہوتے ہیں کہ جن کو پھینک دیتے ہیں, تو اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی بندہ درزی کو چاہیے کہ وہ اس مالک کو دے دے. اب وہ اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لے جائے تو ٹھیک ہے. اچھا ایک تو دوسرے کے کپڑا اتنا بڑا ہے کہ جس کا عرف نہیں ہے پھینکنے کا, اور مالک کو فیل بھی ہوگا, تو وہ کپڑا تو جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا. اگر نہیں دے گا تو یہ خیانت میں آئے گا اور یہ غصب کے حکم میں آئے گا, چوری کے حکم میں آئے گا. تو لہذا وہ کپڑا اس کو دینا پڑے گا. ہاں آپ نے دے دیا, درزی نے جو مالک کو دے دیا, اور اس نے جو ہے واپس کر دیا, ٹھیک ہے آپ یہ رکھ لیں, اب کوئی حرج نہیں ہے. اور مالک کو دینا اس طرح ہے کہ نہیں یہ کہ نہیں دینا, یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, یہ ٹکڑے ہیں, یوں نہیں. مالک کو نہیں دینا اس طرح کہ مالک سمجھ جائے گا بھائی یہ میرے کام کا کپڑا ہے. اب اگر دیتا ہے مالک واپس کرتا ہے تو پھر یوں بچت ہے, ٹھیک ہے آپ رکھ لیں. اس میں تو جو سلوانے جا رہے ہیں نا اس کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی پریکٹیکل بھی کہہ سکتا ہوں کہ درزی نا وہ جان بوجھ کے کپڑا اس طرح کاٹیں گے کہ بعض اوقات اس بیچارے کا چھوٹا ہو جائے گا اور وہ اپنا جو ہے نا وہ پیس نکال لیں گے. تو یہ بیچارے جو اس طرح کے یعنی درزی اس طرح کا کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اب ذرا یہ تو سیدھا سیدھا خیانت ہی ہے نا کہ اس کا کپڑا جو ہے نا وہ چھوٹا کر دیا, تو ڈائریکٹ خیانت ہے. اب اس پہ یہ ہے کہ جو درزی دینی ماحول سے وابستہ ہوگا اس کو یہ سارے مسائل پتہ ہوں گے, تو انشاءاللہ الکریم وہ نہیں کرے گا. ورنہ ظاہر دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو نا وہ بہت بڑا جو نا تیر مار لیا, حالانکہ اس نے جو نا یہ تیر نہیں مارا. ہاں تیر مارا ہے, اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. یہ تیر ضرور مارا ہے, مگر اس نے مارا اپنے آپ کو ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اس نے چھلنی کیا ہے. اللہ کریم ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں گواہ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں, نکاح میں گواہ ہونا ضروری ہے. کم از کم دو مسلمانوں کا گواہ ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ کہ ایک مسلمان مرد اور 2 عورتیں, یہ بھی اگر ہوئی, یہ یوں 3 افراد ہوئے تو بھی نکاح ہو جائے گا. ایک مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں یا 2 مسلمان مرد, تو یوں نکاح ہو جائے گا, اور یہ گواہ ہونا ضروری ہے. میرا نام حافظ محمد جواد اتاری ہے. یہ سوال عرض ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کون سا ایسا آسان عمل اختیار کریں
جس سے ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوں اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہو اور ہمارے والدین کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن سکیں؟ دیکھیں یہ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ بندہ یہ کرے اور کیا کہتے ہیں مگر یہ کہ عمل وہ کیا جائے کہ جس پہ جو ہے نا وہ ہمیشگی ہو، کہ اس پہ جو ہے نا وہ روزانہ وہ کرتا رہے. تو کوئی بھی ایسا عمل وہ مقرر کر لے. جیسے کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا، یا یہ کہ میں روزانہ جو وہ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھوں گا، یا یہ کہ میں 3 بار درود پاک پڑھوں گا. تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے. یہ کہ میں صدقہ دوں گا، تو کوئی بھی عمل ہو وہ پھر اس میں دوام ہو، یعنی ہمیشگی ہو. سوال ہے کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل اور گھر گھر میں موبائل فون عام ہے، تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دوبارہ سوال چلا دیں. سوال ہے کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل اور گھر گھر میں موبائل فون عام ہے، تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بڑوں کا مسئلہ نہیں، بچوں کا بھی مسئلہ ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے نا وہ جب تک موبائل نہ دیا جائے نا تو ان کو سمجھو کھانا اترتا نہیں ہے. اور بڑوں کا یہ کہ جب تک بڑوں کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ان کا جو ہے نا وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. جب بڑوں کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ان کا کاروبار نہیں ہوتا. چلے کاروبار تو چلے سمجھے کہ اس میں جو ہے نا وہ ڈیلنگ وغیرہ یہ سب ایک چلتا ہے. کھانا ہضم نہ ہونا اور کھانا نہ اترنا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. تو موبائل کو جو ہے نا وہ ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے، بلا ضرورت استعمال نہ کیا جائے. کہ چونکہ بچوں کو اگر آپ موبائل آپ دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے نا اس میں کمی آئے گی. بچہ چونکہ وہ اسی میں لگا رہے گا. اچھا پھر یہ کہ اب اگر آپ نے نیٹ کی سہولت دے دی بچوں کو، اور اب یہ نیٹ کے ذریعے کہاں نکل سکتا ہے، یہ بھی آپ ذرا سمجھدار ہیں کہ بچہ ابھی ذرا کہ اچھا پھر چونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے نا، موبائل کو سمجھے کہ یہ ایک سگنل بوسٹر ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بوسٹر کی طرح ہے. شیطان جو ہے نا خیالات چھوڑتا رہتا ہے. تو بعض وساوس آتے ہیں نا کہ بندہ سوچ رہا تھا میں ادھر جا رہا تھا، اچانک میرے دماغ میں یہ خیال آ گیا، یہ میں ہوں کہاں. یہ کہ بوسٹر ہے ہمارے دماغ میں، بوسٹر کی مانند ہے. تو موبائل جو ہے نا یہ بھی اس کو سمجھے بوسٹر ہی سمجھے، ایک طرح سے سگنل بوسٹر سمجھے. اب کیا ہے کہ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا نیٹ پہ کہیں بھی چلا گیا، کوئی بھی اس طرح کی چیز آ گئی. اچھا پھر چونکہ ہر ایک نے جو ہے نا وہ کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے ایسی بد اخلاقی والی چیزیں کیا انہوں نے ڈال رکھی ہیں. ایسے کارٹونز ڈال رکھے ہیں کہ جو سلو پوائزن ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہے، بچہ کیسے پتا چل رہا ہے بچے کے جانے کا؟ کہ وہ جو کارٹون میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جو جملے کہے جاتے ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، تو بچہ جو ہے نا وہ پھر وہ کلمات کہتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے، وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے. یوں پھر والدین کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا کہاں نکل گیا. پتہ نہیں چلتا، والدین بھی وہ سوچتے ہیں کہ بچہ کہاں نکل گیا. اچھا پھر چونکہ بچہ بعض وقت پھر اس طرح کے سوالات بھی کرتا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں چلا گیا تھا، اور وہاں سے دیکھ کے جو ہے نا وہ اس کی حرکات بھی تبدیل ہوئی، اس کے جو ہے نا وہ افعال بھی اس کے تبدیل ہوئے، اور اس کے جو ہے نا وہ کلام بھی اس کا تبدیل ہوا. تو لہٰذا اس پہ بالکل نگرانی رکھنی چاہیے، اور یوں موبائل بچوں کو نہیں دینا چاہیے. اور بڑوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بڑوں کو بھی جو ہے نا اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سوچ نہ رکھیں. بس یہ ہے کہ دینی مواد ہے، دیکھنا ہے. تو صرف میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو اتھینٹکس ہے نا، جیسے دعوت اسلامی کا ہے، تو وہ صرف اسی کو اجازت دیں اور اسی کو فارورڈ کریں. آگے جو ہے وہ اگر کوئی آ بھی جائے ویڈیوز وغیرہ تو اس کو آگے بھیجیں بھی نہ، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ بھائی یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس روایت کے کیا اصل ہے. تو لہٰذا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. البتہ یہ کہ دعوت اسلامی کا لوگو لگا ہوا ہے اور بھیجنے والا بھی اب جانتے ہیں، تو پھر اس کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں. اور بلکہ اس کو تو فارورڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا.
اور دعوت اسلامی کا دیکھیں ماحول کیسا ہے کہ اگر کوئی غلط مسئلہ بھی بغیر بیان کر دیا جاتا ہے، غلطی ہو گئی، تب بھی دعوت اسلامی رجوع بھی کرتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو ہماری کتابیں ملیں گی کہ جس میں ملے گا وہ مسئلہ یہ نہیں یہ تھا، یہ پرنٹنگ کی غلطی تو یہ مسئلہ تھا، تو مسئلہ یہ نہیں اور یہ ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. اچھا، یہ ایک نا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی اچھی ویڈیو بھی ہماری دیکھنے جا رہے ہوں گے، اس کے بعد والی بعض اوقات ویڈیو ہے نا وہ کہیں اور جا رہی ہوگی. تو ہماری جو اپلیکیشن ہے اسلام فار ایور، یہ ہر کوئی اپنے موبائل میں رکھے، اور کوئی ایسا سسٹم بن تو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی ہوگی کہ اس کے اندر وہی اپلیکیشن موبائل کے اندر بھی کھلے گی. یہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ان سے معلومات لے سکتے ہیں. تو اب یہ اسلام فار ایور جب کھولیں گے نا تو اب اس کے اندر بھی ویڈیوز ہی رہی ہیں. کبھی غلام رسول آ رہا ہے، کبھی مدنی مذاکرہ آ رہا ہے، کبھی ذہنی آزمائش کا کوئی پروگرام آ رہا ہے، کبھی قیامت کی نشانیاں کا کچھ آ رہا ہے، دارالفتہ علیہ سنت کا کوئی سلسلہ آ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک کے بعد دوسری ویڈیو آ رہی ہے، لیکن جو بھی آ رہا ہوگا نا وہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا اتھینٹک مواد ہے، کانٹینٹ ہے، وہ سارا وہی آ رہا ہوگا. تو یعنی یوں سمجھے کہ وہ ہے فیضان مدینہ میں. کیا بات ہے. یہی ہے کہ اس میں چونکہ وہ ہے 4 دیواری میں، ہر ایک کو آنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. ہم نے سمجھا اپنا ایک چینل بنا لیا اسلام فار ایور. وہ بس اپلیکیشن کھول لیں، اب اس کے اندر وہ کھول کے نا باؤنڈ کر دے کہ کیونکہ بچے رک نہیں رہے ہیں. اب یہ ہے کیا، اب یہ ہے کہ جیسے موبائل ہے، اب بچوں کو دینا تو اسلام فار ایور. اب اس میں ہے کہ بچے چونکہ زیادہ دیکھتے ہیں وہ غلام رسول اور یہ تو حمزہ، تو کیا بچوں کو یہ دیکھیں نا تو اس کو پھر وہی کہ جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کرے اس کو ہم کیسے لاک کریں تاکہ بچہ جو نا اس کو یہی دیکھنا ہو، تاکہ بچہ اس طرح راغب رہے نا. یہ بھی تو ہے نا، ورنہ بچہ قیامت کی نشانی بچہ سنے گا اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو وہی اسلام فار ایور یہ رکھیں اپلیکیشن، انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ہوگا کہ اب دائیں بائیں بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارے اخلاقیات سلامت رکھے، ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے قول ہمارے اقوال کی حفاظت فرمائے. میرا نام محمد وقار اطاری ہے. سوال ہے کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں اب آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ کوئی نہ کوئی کام کریں، کیا علم دین سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ نہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں. ایک تو یہ، دوسرا ہی کہ سامنے والے نے اگر یہ کہا ہے کہ بھائی اب آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی، آپ نے درس نظامی کر لیا ہے، یا یہ کہ آپ نے فرائض علوم حاصل کر لیا، اب یہ کہ اب آپ کام دھندا کریں، اب آپ کسب حلال کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل یہ کرنا چاہیے کسب حلال، اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کسب کا حکم ہے نا. اب کسب حلال میں سب کچھ آ گیا، نوکری بھی آ گئی، کاروبار بھی آ گیا. خلیفہ امیر علیہ سنت کی آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. سیدھی آپ کی آفیشیل پیج پر یہ حسن رضا سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کیا ہو اور اچانک اس کی ناک سے خون نکل آئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر خون اتنا ہے کہ جو ناقے سے وضو توڑنے والا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھا جائے نا خون تازہ ہے یا جمع ہوا ہے. اگر جمع ہوا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پہلے سے جو نا وہ تھا، نکلا ہوا تھا، اور اب یہ نکلا تو یہ وضو نہیں ٹوٹے گا. مگر چونکہ فریش ہے خون اب یہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہ کہ یعنی وضو توڑنے کے لیے خون کا یہ ہے کہ بہنے کے قابل ہو، یعنی اس میں اتنی طاقت ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ یہ خون اپنی جگہ چھوڑ کر بہہ جائے، تب یہ ناکے سے وضو ہوگا اور یہ خون ناپاک بھی ہے. البتہ سوئی چبھی، سوئی کی نوک لگی، تھوڑا سا خون نکلا معمولی سا، تو اب جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے. اچھا، کچھ دیر پہلے سوال ہوا تھا کہ روزانہ کوئی ایسے اعمال کریں، کیا ایسے اعمال کریں؟ تو اس میں یہ کہ ایک رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ کا، آسان نیکیاں. اس میں جو ہے نا وہ ہر نیکی اہم ہے، عذاب سے چھٹکارے کے اسباب، اچھی اچھی نیتیں کرنے کا طریقہ، گلوکار کی توبہ، عیادت کے مدنی پھول، تو صبر کے ثواب کمانے کے بعض مواقع. تو اس میں جو ہے وہ یہ مضامین ہیں، اور اس کے صفحات تقریباً 192 پیجز اس کے ہیں، 192 صفحات.
تو اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ الکریم فائدہ مند ہوگا. خلیفہ امیر اہل سنت کی آفیشیل فیس بک پیج مولانا عبید رضا کے نام سے فیس بک پیج ہے. اس پر یہ بنت وسیم یہ سوال کر رہی ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اگر بھول جائیں کہ کچھ رہ گیا ہے، جیسے کلی کی ہے، تو اسی طرح کوئی عضو دھویا ہے، دھلا ہے نہیں دھلا، تو اس طرح سے اگر وسوسے آتے ہوں تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ خیال زندگی میں پہلی بار اگر آیا ہے تو اب جو ہے وہ جس عضو کے بارے میں خیال ہے تو بندہ وہ جیسے یوں سمجھے کہ بھائی میرا سیدھا ہاتھ نہیں دھلا، اب کیا ہے کہ اس کو دھو لے. اب یہ ہے کہ یہ خیال بار بار آ رہا ہے تو پھر یہ وسوسہ ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، چونکہ شیطان کا کام ہے بندے کو الجھانا. ایک اس کا یہ بھی ہتھیار ہے، کبھی اس کو وضو کرنے سے روک نہیں پا رہا، روک نہیں سکتا، تو اب یہ کیا ہے کہ بندے کو اس کو الجھا دے گا تمہارا یہ وضو نہیں دھلا ہوا. اچھا اگر ہاتھ دھلا ہوئی ہے تو یہ پھر وسوسہ دے گا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ پانی نہیں گزرا، وہ فلاں بال نہیں دھلا ہوا. اچھا پھر وسوسہ دے گا سر کا مسا نہیں ہوا. تو یوں یہ اس کے پاس جو نا بڑے بڑے ہتھیار ہیں اس کے پاس. اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے. تو خیر یہ ہے کہ اب کیا ہے کہ یہ وسوسہ اگر آئے نا تو بندہ بھی اس کو توجہ نہ دے اور یہ وضو نہ دھوئے، بس چلا جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ وسوسہ ہے نا اور یہ یقین نہیں ہے. دیکھیں یقین اور خیال دونوں میں فرق ہے. اب بندے کو یقین ہو کہ میرا کوئی وضو نہیں دھلا اور یہ کہ نہیں یہ وسوسہ ہے اور میں نہیں دھوتا، یہ غلط ہو جائے گا. یقین اور خیال میں فرق ہے. جب یقین اور خیال کا مقابلہ ہو تو ہم یقین کو ترجیح دیں گے، خیال کو ترجیح نہیں دیں گے. یہ رانا سفیان ہیں اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا کپڑوں پر اگر بلڈ خون لگ جائے تو اس صورت میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب دیکھا جائے گا کہ خون کتنا لگا ہے. اگر درہم کی مقدار لگا ہے تو پھر نماز اس میں یہ ہے کہ جیسے درہم سے اگر کم ہے تو اب اس کو دھونا سنت ہے، اس کو پاک کرنا سنت ہے. اگر درہم کی مقدار ہے تو اب جو ہے وہ اس کو دھونا واجب ہے. اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو اب اس کو دھونا فرض ہے. اچھا اب اگر یہ ہے کہ درہم سے کم لگائے، اس صورت میں اگر نماز پڑھ لی، اب یہ ہے کہ اس کو دھو کر نماز کا اعادہ کرنا یہ سنت ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر درہم کی مقدار لگا ہے تو اب اگر نماز پڑھ لی تو اب جو ہے یہ کپڑا پاک کر کے نماز لوٹانا واجب ہے. اب یہ ہے کہ درہم سے زیادہ لگا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ فرض ادا نہ ہوا. البتہ اب یہ ہے کہ وقت کم ہے، یہ سفر میں ہے اور درہم کی مقدار لگ گیا اور اگر یہ دھونے بیٹھتا ہے یا کچھ کرنے جاتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے گا اور بعد میں اس کو دھو کر جب بھی موقع ملے گا منزل پہ پہنچ کر یا تو یہ کہ وہ اس کو دھو کر نماز وہ واجب کی نیت سے دوہرا لے گا. بنت شاہد ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے. ان کا سوال موصول ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں مچھروں، کیڑے مکوڑوں اور دیگر جو حشرات الارض ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اسپرے استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ اسپرے روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو تو کیا روزے پر اثر کچھ پڑے گا یا نہیں؟ اس میں یوں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، چونکہ بندہ یوں ڈائریکٹ اسپرے منہ میں نہیں ڈالتا، قریب بھی نہیں کرتا نا، وہ یوں سانس جو ہے وہ لیتا بھی نہیں ہے، اس میں یوں قصد نہیں کرتا. جیسے اگربتی جل رہی ہے اور خوشبو آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، چونکہ روم میں اسپرے کیا ہے اور یہ وہاں داخل ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عرض ہے کہ کیا پریگننٹ اگر کوئی عورت ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ عورت یا بچے کی جان جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کیا کہتے ہیں وہ تکلیف میں آنے کا اندیشہ ہو تو اب جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی. اور یہاں روزہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا رکھی جائے گی. میرا نام سکندر عباس ہے. میرا تعلق سکردو گلگت بلتستان سے ہے. میرا سوال ہے کہ ایک مثالی استاد میں کن کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. اچھا مثالی استاد میں کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟ اب یہ سوال تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا جامع ہے، یا استاد سے مراد کیا
कौन सा उस्ताद? देखिए उस्ताद जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जो तलबा पर शफकत करे, और दूसरा ये कि अपनी ड्यूटी समझ के ना पढ़ाए, अपनी जिम्मेदारी समझ कर ये पढ़ाए। कहने ये कि उनको पढ़ाए नहीं बल्कि उनके सीनों में इल्म दीन उतार दे, ना कि बस ये देखे भाई इतना टाइम में बस ये मुझे करना है, बस ये मुझे अपने काम करके निकलना है, ये नहीं। ये अपना यूँ समझे कि फ़र्ज समझे, इसको अच्छा समझे, सवाब आखिरत समझते हुए जो है वो यूँ करे कि उनके सीनों में इल्म दीन उतार दे, ताकि चूँकि जब उस्ताद जब अच्छी तरबियत करेगा अपने तलबा की, तो यही जो है वो आगे जो तलबा है यही आगे जाके उस्ताद भी बनेंगे। क्योंकि ये देखें कि अल्लाह ताला के निज़ाम में उस्ताद दे के इसने पढ़ाया, 10 तलबा को पढ़ाया। अब हर तालिबुल इल्म उस्ताद नहीं बनता, हर तालिबुल इल्म राइटर नहीं बनता, हर तालिबुल इल्म मस्जिद का इमाम नहीं बनता। अब स्कूल में भी देख लें कि एक टीचर है, उसने जो ना 10 को पढ़ाया, तो हर फर्द डॉक्टर नहीं बनता, हर फर्द इंजीनियर नहीं बनता, हर फर्द कारोबार भी नहीं करता। ये अल्लाह ताला की एक तकसीम है कि जिसका जो जहन होता है उस पर वो निकल जाता है। तो उसने समझो ड्राइविंग सीख ली, अब उसने जो ड्राइविंग सीट पर बैठने है कि मुझे कहाँ जाना, अपनी मंजिल वो खुद ही तलाश कर लेता है। इस पे एक रिसाला है, कामयाब उस्ताद कौन, एक रिसाला है अल-मदीनतुल इल्मिया का, कामयाब उस्ताद कौन, कामयाब उस्ताद कौन। ऐसा ना अरबी में उस्ताद कहते हैं और उर्दू में उस्ताद, तो कामयाब उस्ताद कौन, ये रिसाला पढ़ लेना चाहिए। कामयाब उस्ताद कौन आपने जिसका भी तज़किरा फरमाया, इसके 51 सफ़हात हैं और 20 रुपीज़ 20 रुपये में आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। काशिफ अली, ये आपके फेसबुक पेज मौलाना उबैद रज़ा पर सवाल इन्होंने किया है, अगर एक घर में मजमूई तौर पर 10 तोला सोना मौजूद हो लेकिन वो मुख्तलिफ अफराद की अलग अलग मिल्कियत हो, तो ज़कात का क्या हुक्म होगा? क्या मजमूई मिकदार देखी जाएगी या हर शख्स की मिल्कियत अलग शुमार होगी? इसमें ज़ाहिर है कि वो हर शख्स की अलग मिल्कियत शुमार होगी ना, कि जिसकी जो जैसे यूँ समझे हर घर में 10 अफराद हैं और सबका 1-1 तोला सोना है, तो ज़ाहिर है कि वो 1 तोले का हर एक बंदा जो ना अपने अपने तोले का मालिक है ना। अब उनके पास और कोई अगर इसके अलावा माल नहीं है, सिर्फ 1 ही तोला सोना है, तो ज़रा इसमें ज़कात नहीं होगी। और अगर 10 अफराद हैं और इनमें से एक फ़र्द ये 10 तोले सोने का मालिक है, तो उस पर ज़कात होगी, और वो भी सिर्फ उसी पर होगी कि जो इसका मालिक है। माशाल्लाह हमारे अशफाक भाई आ गए हैं। जी अशफाक भाई, आज क्या सिलसिला होगा आपका, क्या लाए हैं आज? इंशाअल्लाहुल करीम नूर सहर। हाँ, तो नूर सहर में क्या लाएंगे? नूर सहर ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, और तिलावत भी होगी, नाते भी होंगी, और आज हमारा टॉपिक जो है ये फ़ज़ाइल सहाबा। माशाल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मुझे खलीफा की आवाज़ कम आ रही है, मुझे आवाज़ दीजिए हुजूर। मैं अभी माशाल्लाह सुन रहा था, काफ़ी देर से आप किताब पढ़ने का भी जहन दे रहे थे, और इसके साथ साथ आपने और भी ज़कात के हवाले से भी माशाल्लाह मसाइल बताए, और रोज़ा रखने की तहरीक भी शुरू से ही हम देखते हैं, रमज़ान शरीफ से पहले से ही चल पड़ती है दावत इस्लामी की। आप भी समझाते हैं, निगरान शुरा भी, अमीर अहले सुन्नत भी, रोज़ा रखाओ तहरीक, और वाकई इसकी ज़रूरत भी नज़र आती है। मैं कल परसों क्लिफ्टन में था, दिन का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे, तो किसी कॉलेज की छुट्टी हुई, तो बाहर जो है ना नॉर्मल दिनों की तरह कुछ चीज़ें बेचने वाले और नज़र आए। मैं हैरान था कि ये कौन ख़रीदेगा, आइसक्रीम अभी कौन खाएगा, अभी मकई कौन खाएगा, अभी चने कौन खाएगा। तो कुछ रश था ना वहाँ पे, ट्रैफिक जाम था, गाड़ी थोड़ी स्लो थी। कुछ दिन बाद जवान तलबा तालिबात बाहर निकलते और चीज़ें खाते हुए दिखे। मैं तो हैरान था कि ज़िंदगी में ऐसा मंजर भी मैं देखूंगा, मुझे हैरत हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि कितनी ज़रूरत बढ़ गई है हुजूर कि रोज़ा रखने की तरगीब दिलाना, और जो है हमारी न्यू जनरेशन को, जैन जी को रोज़े की अहमियत समझाना, और फिर भी ये नहीं समझे तो किस तरह हम नेकी की दावत को और तेज़ कर दें।
اصل میں جو دعوت اسلامی میں جو روزہ رکھنے کی تحریک ہوتی ہے نا، یہ رمضان کے لیے نہیں ہوتی. بولے تو یہ آپ کو وضاحت کر دوں. اچھا تو نفل روزوں کے لیے ہوتی ہے. تو اچھا ہمارے ماحول میں نفل روزوں کی تحریک ہوتی ہے، فرض روزوں کی نہیں ہوتی. فرض نمازوں کی تحریک نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی تحریک ہوتی ہے. تہجد کا ذہن دیا جاتا ہے، اشراق چاش کا دیا جاتا ہے، اوابین کا ذہن دیا جاتا ہے. وہ فرض تو پڑھنا ہی ہے نا، وہ تو لازمی ہے. تو فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں. صحیح بات. اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ کتنی دعوت اسلامی کی ضرورت ہے اور کتنی اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے یہ راز بھی ہے نا کہ اگر نفل میں بندہ لگ جائے گا اور نفل میں ہی کوتاہی نہیں کرے گا تو فرض تو آٹومیٹکلی اس کے سیٹ ہو جائیں گے. بالکل. تو بندے کو چاہیے کہ نفل جو نا اس کو مضبوطی سے تھام لے. تو نفل کی برکت سے سنتیں بھی محفوظ رہیں گی، سنتوں کی برکت سے واجبات محفوظ رہیں گے، واجبات کی برکت سے فرائض محفوظ رہیں گے. لیکن حضور اب تو یہ ذہن ہوتا جا رہا ہے کہ ارے نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے پڑھے نہیں پڑھے فرض کر لو بھائی، ابھی 4 فرض عشاء کے پڑھ لو، باقی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. اس طرح کے بعض جو ہے مبلغ کہلانے والے بھی یہ جو ہے میڈیا پر آ کے درس دیتے ہیں. بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا بیٹا تم 3 مغرب کے فرض پڑھ لیا کرو، اچھا جناب آپ ظہر کی 4 ہی پڑھ لیا کریں. یعنی ان کو یہ کہ چلو کچھ نہیں کرتا تو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. ارے آپ بالکل دوسری جو ہے نا وے پر فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نوافل پر اتنا ایمفیسائز ہے کہ فرائض چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ ذہن ہے کہ یار چلو فرض تو کرے. اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کا ذہن دیتے ہیں نا، ان سے ہم سوال کریں کہ کھانے میں آپ کو کیا کیا چاہیے. کھانے میں تو ڈشیں بڑھتی جا رہی ہیں بوفے میں. ابلے ہوئے چاول اور ابلے ہوئے گوشت سے گزارا ہو جائے گا، بھوک مر جائے گی. بھوک تو مر جائے گی، بندہ زندہ رہے گا. مسالہ کیوں ڈالتے ہیں؟ چھوڑ دیں. پھر آپ کو سلاد بھی چاہیے، ساتھ میں رائتا بھی چاہیے، دہی بھی چاہیے، پھر پینے کے لیے کوئی مشروب بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی چاہیے. تو صرف عبادت میں مسئلہ کیوں آتا ہے کہ جو اللہ اور رسول نے جو فرض کیے ہیں، یعنی وہاں آپ کلام کیوں کرتے ہیں؟ ادھر بھی کلام کریں نا. تو ادھر بھی ہیں، کھانے پینے پہ بھی ہیں، کمانے پہ بھی ہیں. بھائی ایک بندہ ہے، اس کو ایک تنخواہ مل رہی ہے پوری ہو رہی ہے، پھر وہ کیوں جستجو کر رہا ہے مزید پیسہ ہے؟ کیوں؟ ایک بندہ سے کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ہے آج کی بکری ہوگی، دکان بند کر کے چلا جائے. کیوں؟ پورا ہو گیا. اس پہ تو ہم نہیں دیکھتے. جبکہ یہاں معاملہ آتا ہے، دینی معاملہ جہاں آتا ہے تو وہاں ہم جو اپنی عقل چلانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں بھائی یہ بھی تو کر رہے تو درست ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. تو وہی کہ ہم اگر کیا کہتے ہیں وہی نوافل کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ الکریم فرائض تو اعلیٰ درجے، فرائض کا جو اعلیٰ درجے نا تحفظ ہو جائے گا. یہ الحمدللہ سبحان اللہ. جیسے محرم شریف آتا ہے تو اس میں امیر اہل سنت کی طرف سے ایک کارکردگی دی جاتی ہے، بھئی اتنے روزہ رکھنے والے، اتنے روزہ رکھنے والوں کا مطلب یہ بہتر میں شمار ہوں گے، یہ بہترین میں شمار ہوں گے. اس طرح نا اسی طرح ربیع الاول میں دیگر مواقع پر بھی، ابھی جیسے اس بار بھی رمضان شریف کی آمد تھی تو خاص طور پر ایک روزہ رکھواؤ تحریک جو ہے نا اس کا سلسلہ کیا گیا تھا کہ 3 دن کے قافلہ جو ہے نا، یہ بھی میرے پاس اس کی پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ اس کو چلایا گیا تھا کہ 6، 7، 8 فروری کو ماشاءاللہ روزہ رکھواؤ تحریک، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت قافلوں کے باقاعدہ اس پہ بیانات ہوتے ہیں جی مبلغین کے کہ روزہ فرض ہے، اس کے رکھنے کی ترغیب، تاکہ جو جنریشن روزوں سے معاذ اللہ دور بھاگتے، متنفر ہوتے یا اس پہ ہیلے بہانے نکالتے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے. اور تحریک جو ہے چل رہی ہے تو اس میں ہی بھی نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ کمزوری بھی بڑھ رہی ہے. افطار میں بفے کی ڈشیں بڑھ رہی ہیں حضرت. پہلے ہوتی تھی 10 ڈشیں، تو اب لوگ ڈھونڈتے ہیں 70 ڈشیں کا ہے. بھلے روزہ ہو یا نہ ہو، روزہ ہو کہ نہ ہو، صحیح فرمایا. دعوت ہے نا، دعوت ہے افطار کی. اچھا یہ جو آپ نے جملہ کہا نا متنفر روزے سے، تو یہ جملہ مناسب نہیں ہے، چونکہ ایک مسلمان ہے تو عبادت سے متنفر نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ اپنی کوتاہی سمجھے گا، اپنی غلطی سمجھے، اسے دل میں کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، یہ میری سستی ہے. کیونکہ جہاں متنفر والا معاملہ ہے تو پھر وہ تو اسلام میں ہی نہیں رہے، اسلام میں نہ آ رہا نا، جو عبادت ہے نا روزہ، جی اور یہ فرض عبادت ہے. اچھا یہ صرف جو ہے نا وہ ماہ حرام کی ترغیب نہیں ہے، جیسے محرم الشریف یہ ماہ حرام میں آتا ہے، ذی قعدہ ماہ حرام میں آتا ہے، اور رجب بھی ماہ حرام میں، اور ذوالحجہ یہ بھی ماہ حرام میں. یہی نہیں، ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں ہر پیر شریف روزہ رکھنے کا ذہن دیا جاتا ہے،
تو यूं महीने में 4 रोजे हो गए, और नेक अमल में एक अमल है ये हफ्तावार नेक अमल में से। क्या इस पीर शरीफ आपने रोज़ा रखा? अगर पीर शरीफ नहीं रखा तो क्या इसके मुतबादल किसी और दिन रख लिया? तो हमारे तो महीने के 4 रोजे तो वैसे दिया जाता है नफल रोजे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो आपने फरमाया कि जो रोज़ा नहीं रख रहा अपनी कोताही भी समझेगा, जी, कोताही समझने वाले की एक निशानी यूं भी मालूम पड़ती है कि वो छुप के खा रहा होगा। फिर एक शख्स बबांगे दोहल खा रहा है और सबके सामने, जैसे कि मैंने अपना एक आंखों देखा मंजर बयान किया, क्या आप इस पर वो फरमाएंगे कि वो बंदा तो दिल से भी नहीं लगता कि वो अपनी कोताही समझ रहा है, जो खुले आम खा रहा होगा वो भी समझेगा कि मैं कोताही कर रहा हूँ? असल में ये है कि क्या हम उस अलमरउ अला दीनी खलीलिही, कि दोस्त अपने बंदा जन अपने दीन के बंदा जन अपने दोस्त के दीन पर होता है ना जी। अब उसके दोस्त जब खा रहे होते हैं ना, तो यहाँ उसकी जो है ना वो इसकी नाक जो है ना वो भी अट जाती है, कहीं कोई मसला नहीं है, ये भी खा रहा है मैं भी खा लूँ। तो वही सोहबत जो है ना वो फिर बंदे को यूं डुबा देते, यूं फिर सोहबत जो है ना उसका वो जो ये जो चीज़ थी ना कि नहीं मुझे सबके सामने नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ सोहबत जो है ना ख़त्म कर देती है कि ये जब खा रहे हैं तो मैं भी खा लूँ। इसने देखा देखे बंदा भी शुरू हो जाता है, मगर फिर भी ये इसको गलत समझ रहा होता है। तो कई ऐसे काम होते हैं कि बंदा इसे गलत समझ रहा होता है। रिश्वतखोर को देखें, वो समझ रहा होता है मैं ये रिश्वत ले रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी ले ही रहा है ना। सूदखोर को पता होता है कि मैं सूद ले रहा हूँ, खुलेआम ले रहा है। तो इस तरह जो दिन में दिन दिहाड़े खा रहा है तो वो भी उसके ज़हन में होता है मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं चाहिए। या ये कि उसकी दीनी मालूमात की कमी है, या ये कि उसके घर में बिल्कुल ऐसा माहौल ही नहीं है, तो यूँ ही बाज़ औक़ात मसाइल हो जाते हैं, पता नहीं होता। अब ऐसों को बताया जाए ना कि नहीं भाई देखिए रमज़ान है, अब रोज़ा फ़र्ज़ है, ये भले अगरचे कि ये बंदा दिन में खा रहा है सबके सामने, और उसको समझाएंगे ना तो समझाने का फ़ायदा होगा, वो रोज़ा रखेगा। वो है ना कि समझाओ कि समझाना वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना जो है वो मुसलमानों को फ़ायदा देता है। अब समझाएं, और समझाने का तरीका हुई कि हमें बताया गया नरमी से समझाएं। है फ़लाह कामरानी नरमी व आसानी में है फ़लाह कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। आप नरमी से समझाएं, उसको नेकी की दावतें तरीके से समझाएं, फिर आप बताएं कि माना कि नहीं माना। वो आप देखें ना कि आपको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आपको मिलेंगे कि जब तक वो दीनी माहौल में नहीं आए थे तो वो रोज़ा नहीं रखते थे, ऐसे आपको बाज़ मिलेंगे। मगर अब क्या है, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो गए, तो अब जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े नहीं नफल रोज़े भी शुरू कर दिए, और जो फ़र्ज़ रोज़े पहले छूटे थे उनकी क़ज़ा भी रख ली। तो वही सोहबत माहौल, लिहाजा में चाहिए कि दीनी माहौल हर घर में होना चाहिए। दीनी माहौल होगा ना तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप देखें कि ये रमज़ान का असल हमें झटका लगता है ना कि रमज़ान में दिन दिहाड़े बंदा खा रहा है, तो आप मार्केटों में देखें मस्जिदें कितनी आबादी गलियात से कम है, ठीक है, नमाज हो रही है, जमात हो रही है, बराबर में दुकान है, बंदा बैठा हुआ है, सही फरमाया, कोई होश ही नहीं है। यूँ इन मानों को होश नहीं उसे नमाज पढ़नी नहीं पढ़नी। और अब तो लोग भी बुरा समझना लगता है छोड़ गए हैं कि कोई बैठा है तो देखने वाले को या आने वाले को जो नमाज पढ़ने आया है उसको भी फील नहीं हो रहा कि यार इसको भी जरा कह दूं आइए नमाज के लिए, जी जी चले नमाज का टाइम, अरे जमात खड़ी है तशरीफ लाए, उसको कोई रिक्वेस्ट भी करे तो नेक अमल, बिल्कुल जी ये भी है नेक अमल है ना। उसमें एक अमल ये भी है ना कि क्या आज आपने नमाज के लिए जाते हुए किसी को दावत दी नमाज की, माशाअल्लाह। तो देखिए इस तरह अगर हम तरगीब दिलाएंगे ना, इन लोगों को दावत देंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारी मस्जिदें भी भर जाएंगी। और फिर भले वो बुफे में जाएं, कोई मसला नहीं, वो रोज़े रखें और बुफे में जाएं, 70 नहीं 170 डिशें लगाएं। खाली वहाँ ये निज़ाम है ना मुझे रोज़ेदारी ने आना है तो भी 170 डिशें भी होंगे ना बुफे में, तो भी मुझे है कि उम्मीद है कि वो 70 डिशों के लिए बंदा कुछ रोज़ा रख लेगा। खैर अगर ये भी देखा जाए तो हमारे यहाँ का ये एक हुस्न है कि देखा जाए तो सारे के इस्लामी मुल्क के हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह करीम देखिए पूरा निज़ाम तब्दील हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक बुफे लग रहा हो या ठीक है वो पेट के मामला तो जो भी वो एक अलग चीज़ है, मगर ये एक है
اس کی بھی ایک لذت ہے, سن کے بھی اچھا لگتا ہے. بالکل سن کے اچھا لگتا ہے کہ چلیں یار ایک یوں دعوتیں ہوتی نا, یہ بھی افطار کی دعوت ہوئی. افطار کی دعوت. اب دیکھیں یہاں پہ وہی معاملہ رہے گا, اگر دکھاوا ہے تو الگ چیز ہے, اور وہ ساری چیزیں وہ تو برقرار رہیں گی, وہ تو ہر جگہ رہیں گی. کہ بندہ اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دل میں اگر کچھ ہے کہ کسی اور کو بھی دکھا رہا ہے تو مسئلہ تو وہاں پہ بھی آئے گا, فرض اس کا ادا ہو جائے گا. آپ نے وہ مارکیٹوں کی بات کی, تو مارکیٹ میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی روزہ فرض ہے تو کاروبار اور روزی کمانا بھی تو فرض ہے نا, یہ بھی تو ہماری ذمہ داری. ہم صبح 9 بجے سے نکلتے ہیں, روزہ کیسے رکھیں؟ ہم رمضان شریف ہے تو عید بھی تو ہے, اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے. اتنا آرڈر آیا ہوا ہے, اور کچھ صاحبان ایسے بھی ہیں جو 20-20 گھنٹے کام کر رہے ہیں. ہمیں مارکیٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے روزہ رکھیں, ہمیں اتنا کام کرنا پڑتا ہے. نہیں تو کیا عید کی تیاری کرنا فرض ہے؟ عید والے دن جو نا روزی کمانا تو دو فرض واجب ہیں, روزہ نہ رکھنا واجب ہے, اور عید کی نماز پڑھنا یہ بھی واجب, یہ واجب ہے, یہ بھی شہری پر واجب ہے, جو شہر میں اس پر. صحیح. اور کون سا واجب ہے رمضان عید میں؟ پر روزی کمانا تو فرض ہے نا. ہاں روزی کمانا بقدر کفایہ, اتنا کیا محتاج نہ ہو. حل میں مسجد کے لیے تھوڑی فرض ہے کہ اور آئے آنے دو, آنے دو نہیں چاہیے. اتنا تو فرض نہیں رہا, اتنا ہو کہ بھائی بندہ جو نا محتاج نہ ہو, تو اتنا تو بندہ کما ہی لیتا ہے. کئی چیزیں وہ ہو جاتے ہیں گزارا. اب جیسے ایک پلیٹ بھر کے کھانا, اب یہ ظاہر ہے کہ بندے کو جو نا وہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے, کہ انسان کو بنی آدم کو چند لقمے ہی کافی ہیں کہ اس سے اس کی کمر سیدھی رہ جاتی ہے, وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. پھر بندہ کھاتا ہے ڈٹ کر. اب اگر پوری پلیٹ کھاتا ہے, پلیٹ سے مراد ہے پلیٹ میں جو کھانا ہے, وہ پلیٹ نہیں, میٹل نہیں, پلاسٹک نہیں, پلیٹ میں جو کھانا ہے. یہ بات اگر ہمارے بولا جاتا ہے نا ظرف بول کے مصروف ملاتے یا دیتے ہیں, تو اب اگر بندہ پوری پلیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو ناجائز تو نہیں ہے, کھا سکتا ہے, مگر چند لقمے کافی ہیں اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے. تو لہذا کسب حلال بالکل کریں, کہ اسلام میں اس کی ترغیب ہے کسب حلال کی, اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. کسب حلال کے روزی کمانے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو کر بھی کماتے تو اس پر بھی اس کے لیے ثواب ہے. تو اتنے دیکھیں فضائل بیان کیے گئے ہیں. پھر اس کے دیکھیں طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے, لین دین کے طریقے بتائے گئے ہیں. پھر دیکھیں ہمارے یہاں بے کی کتنی قسم, 21 قسمیں نا ٹوٹل, یا 16, یعنی پوری جو نا وہ کتاب البیوع میں پوری اس کی بے کی قسمیں ہیں. یہ سارا شریعت نے سارا بیان کیا ہے, سارے طریقے بیان کیے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اسلام میں دیکھیں اہمیت ہے نا کمانے کی, تب اس کے مطابق کمائیں, اور جو دیگر فرائض ہیں ان پر بھی عمل کریں, اس فرض پر بھی عمل کریں, اور اپنی زندگی آپ گزاریں, نارملی گزاریں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹینشن میں نہ ڈالیں, اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مدری چینل کے ناظرین, صلو علی الحبیب. ہمیں سننے کو مل رہے تھے, اور روزے کے حوالے سے